پاکستان میں ہر کچھ عرصے بعد اداروں کی آئینی حدود کا سوال بحث کا موضوع بنتا ہے۔ ماضی میں یہ بحث سول اور فوجی حکمرانوں سے متعلق ہوتی تھی، لیکن بدقسمتی سے رفتہ رفتہ اس میں عدالت بھی ایک فریق بنتی چلی گئی۔ عوام، سیاستدان، سبھی ججز سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ذاتی اناد، خواہشات، پسند ناپسند اسے بالکل آری غیر جذباتی انداز اور غیر جانبدار دماغوں کے ساتھ طے شدہ قوانین و آئین کے مطابق فیصلے دیں گے، لیکن موجودہ حالات میں ایسا نظر نہیں آ رہا۔ باری باری تمامی سیاسی جماعتیں مختلف اوقات میں اس ادارے کو ہدف تنقید بنائے ہوئے ہیں، جس کی بظاہر وجہ عدلیہ کے سیاسی اور انتظامی معاملات میں مداخلت بھی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز سے ایک یہ بھی امید لگائی جاتی ہے کہ جج کوئی سیاسی وابستگی نہ رکھتا ہو، کسی پارٹی سے اس کی ہمدردی نہ ہو، اس کا جھکاؤ کسی ایک گروہ کی جانب نہ ہو، لیکن موجودہ دور میں تقریباً سبھی جماعتیں اس قسم کے اعتراضات اٹھاتی رہی ہیں اور مخصوص بینچز کے سامنے اپنے کیسز لگانے پر یہ کہہ کر اعتراض کرتی رہی ہیں کہ انہیں بینچ کی تشکیل دیکھ کر ہی فیصلے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی قسم کے اعتراضات مسلم لیگ نون کی جانب سے گزشتہ چند ماہ سے سامنے آ رہے تھے۔ عام ٹرانسفر پوسٹنگ کے کیس کو سیاسی نوعیت کا کیس بنایا گیا اور اس کیس میں دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے از خود نوٹس کی سفارش کر دی گئی۔ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے حکومت معاونت کرتی ہے، یوں یہ ایک مکمل انتظامی معاملہ ہے، لیکن اسے سیاسی بنا دیا گیا ہے، جس کے بعد کل سپریم کورٹ نے بھی اسی سفارش کی بنیاد پر از خود نوٹس لیا اور ایک 9 رکنی بینچ سماعت کے لیے تشکیل دیا گیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں بننے والے اس بینچ میں حیرت انگیز طور پر موسٹ سینئر 2 ججز کو نظر انداز کیا گیا۔ آج مریم نواز نے بھی سرگودہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، تمہاری حمایت کے لیے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو ایکسپوز کر کے چھوڑوں گی۔ دوسری جانب جوڈیشل ریفارمز اور چیف جسٹس کی لامتناہی اختیار بھی موضوع بحث ہے۔ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ فرد واحد کو از خود نوٹس سے لے کر بینچ کی تشکیل، ججز کی تعیناتی سمیت سبھی چیزوں کا اختیار ہونا چاہیے، جس سے متعلق جو متقل الانانیت ہے اس کا تاثر جاتا ہے۔ مختلف اوقات میں تجویز دی جاتی رہی ہے کہ ایک 3 رکنی کمیٹی ہونی چاہیے جو اس کو نوٹس لینے اور بینچ کی تشکیل کے حوالے سے فیصلہ کرے، تاکہ کسی بھی قسم کی تنقید سے بچا جا سکے۔ اسی معاملے پر بات کریں گے جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحبہ، ممتاز ماہر قانون ہے، سابق جج لاہور ہائی کورٹ ہے، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ السلام علیکم ناصرہ جاوید صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج ایک بڑے امپورٹنٹ کیس کی سماعت تھی، از خود نوٹس تھا، چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے لے گیا تھا، لیکن تو کیسے دیکھ رہی ہے دونوں سیناریوز کو؟ اور پھر اسی بینچ کے ایک معزز جج صاحب کی طرف سے اس سو موٹو کی صحت پر بھی سوال اٹھا دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اب یہ نئے تقاضے شروع ہو گئے ہیں ہر چیز پہ، اور جو کرتی ہے عدلیہ وہ آئین کی تشریح کرتی ہے، اور ٹھیک انہوں نے سو موٹو نوٹس لیے۔ دیکھیں 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، تحلیل ہوئے اسمبلیوں کو کئی ہفتے گزر گئے ہیں، اور 9 اپریل اس لیے انہوں نے صدر نے اناؤنس کر دی تاریخ الیکشن کی، کیونکہ نہ وہ بتا رہی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان، نہ یہ جو صوبائی گورنر ہیں یہ اس کے بارے میں کوئی دے رہے تھے حتمی تاریخ۔ تو اگر کوئی بھی نہ دے تو جو آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن میں ضرور ہوں، تو کسی نہ کسی کو تو کرنا ہی ہے۔ اور اگر صدر ناصر جاوید صاحب بالکل کانسٹیٹیوشنلی تو 90 روز کے اندر اندر انتخابات ہونے ہیں، لیکن آج اس بینچ کی تشکیل اس از خود نوٹس کے اوپر خود جو بینچ کے ایک معزز جج ہیں ان کی طرف سے سوال اٹھایا گیا کہ اس پر از خود نوٹس نہیں بنتا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس میں جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا، اور پھر 2 ایسے ججز کو شامل کیا گیا جن کا کانڈکٹ بڑا کنٹروورشل ہو رہا ہے۔ اول تو بات یہ ہے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ کہے کہ جی مجھے یہ بینچ نہیں چاہیے، مجھے یہ بینچ چاہیے، یہ متنازع ہے، یہ متنازع نہیں ہے۔ جو عدلیہ ہے ان کا تو کام ہے تشریح، تو جو بینچ جو ہے کانسٹیٹیوٹ کرنے کا اختیار وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہے، اور یہ سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار بھی ان کو ہے، اور یہ ایسی ضروری بات ہے جس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ ہو نہیں رہا تھا، تو اگر وہ نہ سو موٹو نوٹس لیتے تو یہ کیسے معاملہ جو تھا یہ طے ہوتا؟ اور اگر یہ نہ طے ہو اور وقت گزر جائے اس کا الیکشن کا، تو پھر تو آپ سمجھے کہ آئین جو ہے نا اس کی ہم نے کر دی ہے بالکل حد تک۔ تو آئین کو تو اس طرح ہم تحلیل نہیں کر سکتے، آئین کو قائم رہنا ہے، اور اگر قائم رہنا ہے تو اس بات کا حتمی فیصلہ صرف چیف جسٹس ہی کسی بینچ سے کرا سکتے ہیں، اور جو بینچ پہ نامنیٹڈ ہیں کسی کو اختیار نہیں کہ اس کو متنازع بنائے۔ اگر کوئی جج اس میں نہیں شامل ہونا چاہتے تو ان کو تو پہلے ہی اس پہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے تھا۔ باقی میں سمجھتی ہوں بار کاؤنسل کا اگر انہوں نے کوئی ریفرنس موو کیا ہوا ہے تو ریفرنس ایک دن میں تو ڈیسائیڈ نہیں نہ ہوگا، تو ریفرنس کو اپنی جگہ اگر چل رہا ہے تو چلے،
جو ججز ہیں اس میں شامل بینچ میں وہ تو رہیں گے. اور سینئر جج کیوں نہیں لائے, جونیئر جج کیوں کیے, یہ بھی چیف جسٹس کا اختیار ہے. انہوں نے اگر سینئر ججز کو دوسرے کارہائے نمایاں کے لیے کیا ہوا ہے نامزد, تو ان کو وہ بھی کرنے دیجئے. سارے سینئر ججز کو ایک طرف ڈالنا یہ کسی کا سوال کرنے کا یا یہ شکایت کرنے کا اختیار. ناصر جاوید صاحب, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے کے اندر بھی اور پھر خاص طور پہ ایلیویشن اور پروموشن آف ججز کے معاملے بھی ہم نے دیکھا کہ خود سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر سوالات اٹھے کہ بھئی یہ صرف ایک شخص کے پاس اس کو لامحدود اختیارات نہیں ہونے چاہیے, سو موٹو کے بھی, بینچ تشکیل دینے کے بھی, ججز کی اپوائنٹمنٹ کے بھی, یعنی ان کا حوالہ جو ہے اشارہ چیف جسٹس کی طرف سے تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے کچھ جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے, اصلاحات کی ضرورت ہے جو ہونی چاہیے, مینڈیٹری؟ اگر ہونا سمجھے مناسب تو ساری جوڈیشل کاؤنسل جو ہے کہ کمیشن تو ہے نا جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس نے اپوائنٹ ہونا ہے سپریم کورٹ میں, کس نے نہیں ہونا, اور اس کے اوپر ان کو اختیار ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اگر کرنا چاہیں اختلاف تو وہ کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں تو اگر اس چیف جسٹس کے دوران یہ میں نہیں ہوتا تو ختم ہو جاتا ہے, تو جو اگلے آتے ہیں اور وہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ, اگر وہ چاہیں تو باقی اپنے جو ہے ایگزیکٹو کمیٹی ججز کی ان کو بلا کے اور سب سے مشورہ کر کے تو ریفارمز کر سکتے ہیں. یہ تو رولز آف پروسیجر کا حصہ ہے نا, یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, لاسٹلی ناصر جاوید صاحب, آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہت کنٹروورشل ہو رہا ہے عدلیہ ایز این انسٹیٹیوشن. اس کی بنیادی طور پہ اس کا رسپانسبل کون ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور حالیہ چند کیسز کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت بات ہونے لگی ہے اس پر. میں سمجھتی ہوں کہ عدلیہ پہ اس طرح نکتہ چینی کرنا ویسے ہی بالکل غیر مناسب ہے. اور اگر یہ ایک ستون ہے ریاست کا اور ان کا کام ہی تشریح ہے آئین کی کرنا, اور پھر اس کے اوپر یہ کہنا کہ جی یہ فیصلے جو ہیں یہ درست نہیں ہوئے, ریویو پٹیشن میں چلے جائیں اگر کسی کو فیصلے پہ اعتراض ہے یا اختلاف ہے, یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ اس میں کرٹیسزم کریں. تنقید کرنا مینس کنٹیمپٹ آف کورٹ, اور ان کو عدلیہ جو ہے وہ نہیں اس کے اوپر اتنا سیریس نوٹس لے رہی اور کنٹیمپٹ نہیں کر رہے. اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ جس کی مرضی جو کہے. اب یہ کیونکہ آپس میں پارٹیوں کے اتنے اختلافات ہو گئے, ہر شخص جو ہے نا وہ اپنا بیانیہ نکال لیتا ہے اور کہتا ہے جی یہ عدلیہ کا بینچ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اور دوسرا کہہ دیتا ہے دوسرا ٹھیک نہیں ہے. تو کس کس کی بات سنیں آپ نے؟ وہ گدھے کی بات نہیں سنی جو باپ بیٹا جا رہے تھے, ایک کہتا تھا باپ اوپر چڑھے, دوسرا کہتا تھا نہیں بیٹا چڑھے, کسی نے کہا دونوں چڑھے. پھر انہوں نے کہا نہیں یہ گدھے کو ان کو لے کے جانا چاہیے, انہوں نے ڈنڈے پہ رکھا تو وہ کنویں میں گر گیا. اب کیا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ یہ حالات ہو؟ عدلیہ جو ہے وہ بہت اہم ستون ہے اور اس کے اوپر اس قسم کی تنقید جو ہے بالکل ناجائز. اختلاف ہے, یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ اس میں کرٹیسزم کریں. تنقید کرنا مینس کنٹیمپٹ آف کورٹ, اور ان کو عدلیہ جو ہے وہ نہیں اس کے اوپر اتنا سیریس نوٹس لے رہی اور کنٹیمپٹ نہیں کر رہے. اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ جس کی مرضی جو کہے. اب یہ کیونکہ آپس میں پارٹیوں کے اتنے اختلافات ہو گئے, ہر شخص جو ہے نا وہ اپنا بیانیہ نکال لیتا ہے اور کہتا ہے جی یہ عدلیہ کا بینچ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اور دوسرا کہہ دیتا ہے دوسرا ٹھیک نہیں ہے. تو کس کس کی بات سنیں آپ نے؟ وہ گدھے کی بات نہیں سنی جو باپ بیٹا جا رہے تھے, ایک کہتا تھا باپ اوپر چڑھے, دوسرا کہتا تھا نہیں بیٹا چڑھے, کسی نے کہا دونوں چڑھے. پھر انہوں نے کہا نہیں یہ گدھے کو ان کو لے کے جانا چاہیے, انہوں نے ڈنڈے پہ رکھا تو وہ کنویں میں گر گیا. اب کیا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ یہ حالات ہو؟ عدلیہ جو ہے وہ بہت اہم ستون ہے اور اس کے اوپر اس قسم کی تنقید جو ہے بالکل ناجائز.